انجمن اور تنظیمات گنگے بہرے اور اندھے بن گئے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا غزہ میں اس نسل کشی پر خاموشی اختیار کر کے خاص کر مسلمان دنیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث ہے، یہ حضرت ابو صلاح الدین ایوبی کی میراث ہے۔ 15 جنگیں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے آزادی کے لیے لڑی تھی، اور ہر جنگ میں جانے سے قبل وہ اپنے ساتھ ایک ممبر ساتھ رکھتے تھے تاکہ جس دن ہمیں فتح نصیب ہو تو یہ ممبر ہم وہاں نصب کریں گے۔ 16ویں جہاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کامیابی دی۔ لیکن 1948 میں برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑا اور بھاری رشوت اور پیسوں اور دولت کے بدلے میں انہوں نے یہ علاقہ یہودیوں کے حوالے کیا۔ لیکن خراج تحسین پیش کرتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو کہ انہوں نے گزشتہ 76 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی یہودی قبضے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی تحفظ کو برقرار رکھا ہے۔ لمحہ موجود میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی بمبار طیارے بمباری کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں ٹینک داخل ہو گئے ہیں، مریضوں کے اوپر ان کے ٹینک چڑھے ہیں، بچے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں، لیکن عالمی اسلام اس وقت بالکل ایک قبرستان کی طرح خاموش ہے۔ نہ پاکستان کچھ کر رہا ہے، نہ ترکی کچھ کر رہا ہے، نہ انڈونیشیا کچھ کر رہا ہے، نہ سعودی عرب اور عرب دنیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے ڈے 1 سے فلسطینیوں کی حمایت میں غزہ کو بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن سے قبل ہم نے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں بڑے بڑے مارچز کیے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں اسلام آباد کا مارچ سب سے بڑا مارچ تھا۔ لیکن الیکشن کے دنوں میں ہماری قوم کچھ اور طرف متوجہ ہو گئی، اور جو سب سے اہم ایشو عالمی اسلام کا ایشو، اس امت کا ایشو، فلسطین کا ایشو، وہ ہمارے آنکھوں سے غائب تھا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عالمی اسلام کو بیدار کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے ایک بار پھر ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کر لیں۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے، اور رفح کے بارڈر کے ساتھ ہمارے کیمپ لگے ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب تک اب تک الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن ایک NGO یا ایک رفائی تنظیم اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی ہے جب تک ریاست اس کام میں انوالو نہ ہو۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ الیکشن کے بعد جو نئی حکومت بن گئی ہے وہ سب سے پہلا کام غزہ کو بچانے کے لیے ایک روڈ میپ دے گی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری اسمبلی میں لوگوں نے لوٹے اٹھائے ہیں، گڑیاں اٹھائی ہیں، بوٹ اٹھائے ہیں، اور گالم گلوچ سے اس کا آغاز تو ہوا ہے، لیکن فلسطین کو بچانے کے لیے اور غزہ کو بچانے کے لیے کوئی روڈ میپ حکومت کے طرف سے اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالمی اسلام کا ایک قائد ملک ہے، پاکستان سے پوری مسلم دنیا کے بے انتہا امیدیں وابستہ ہے۔ ہمیں اس قضیے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے
کہ ہم اس ظلم اور جبر پر خاموش نہیں رہیں گے اور ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا ہے کہ ماضی میں جس طرح ہم نے دنیا بھر کے سفیروں سے ملاقاتیں کی، سفارت خانوں میں جا کر ہم نے ان کے سامنے فلسطین کا کیس رکھا، اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ اور ایک بار پھر ہم نے 10 مارچ کو اتوار کے دن 2 بجے اپارا چوک سے امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تمام اسلام آباد کے لوگوں سے، بزرگوں اور نوجوانوں سے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے، ضلع پنڈی کے لوگوں سے اور آس پاس کے تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 10 مارچ 2 بجے اپارا چوک پہنچ جائیں تاکہ ہم اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کریں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ کی طرف سے جو فرض عائد ہوا ہے اس فرض کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہم امتی ہونے کے ناطے عالمی اسلام سے بھی اپیل کرتے ہیں، خاص کر سعودی عرب سے اپیل کرتے ہیں، ترکی سے اپیل کرتے ہیں، ایران سے اپیل کرتے ہیں، انڈونیشیا سے اپیل کرتے ہیں، پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر غزہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیا ہے۔ ہمارے ساتھ 74 لاکھ اسلامی افواج موجود ہے، ہمارے ساتھ 2.25 ارب ہم امتی موجود ہے، ہمارے ساتھ وسائل موجود ہے۔ تو 86 لاکھ اسرائیلیوں نے ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس سازش اور اس منصوبے کو وہاں ناکام نہیں بنایا تو ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے وہ آگے بڑھیں گے، مصر کی طرف بھی بڑھیں گے، ترکی کی طرف بھی بڑھیں گے، شام کی طرف بھی بڑھیں گے، مدینہ منورہ کی طرف بھی بڑھیں گے، اس لیے کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ موجود ہے اس میں یہ تمام ممالک شامل ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں اپنی قوم سے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ہم عبادات میں مصروف ہوں گے اور وہاں کے لوگ اسی طرح اسرائیلی بارود میں جلیں گے اور وہاں کے لوگ اس لیے چیخ اور بکا کر کے رہیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح ایک بار پھر ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مالی امداد اور تعاون بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی عالم اسلام اور عالم انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے ہم 10 مارچ کو احتجاج بھی کریں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ 10 تاریخ کو 2 بجے اپارا چوک میں خود آپ سب کا استقبال کروں گا، آپ کا انتظار بھی کروں گا اور ہم نے مل کر اپنے غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس مارچ میں شریک ہونا ہے۔ دیکھیے، ایک پولیٹیکل اور سیاسی ورکر کی طور پر، جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کی طور پر میں نے اس قوم کی نمائندگی کی۔ میں نے ایران کا دورہ کیا، میں نے ترکی کا دورہ کیا، ہم نے قطر کا دورہ کیا، یہاں کے سفیروں سے ملاقاتیں کی اور ہر دروازے پر جا کر، ہر در پر دستک دے کر ہم نے عالمی انسانی ضمیر کو اور خاص کر مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکمران اب تک سوئے ہیں، عالمی ضمیر اب تک بیدار نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہم نے اپنے حصے کا شمع روشن کرنا ہے، اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو تو ہم یہ بتا سکے کہ اے میرے رب، جو ہمارے بس میں تھا وہ اس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ میں پاکستان کے انٹیلیجنشیا سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں خاص کر میڈیا کے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، میں پاکستان کے صاحب ثروت لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں
میں پاکستان کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکر سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر طرح کے تعصبات ایک طرف رکھ کر فلسطین کو بچانے کے لیے جماعت اسلامی کی اس جدوجہد کا حصہ بنے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اس بار کو اسی ٹائم یا اسی دن تحریک انصاف نے بھی پورے پاکستان میں مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے اسلام آباد سمیت ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، اس دن آپ کا بھی ہوگا یہ مظاہرہ، تو کیا آپ ایک ہی ساتھ مظاہرے میں ان کو بھی دعوت دیں گے؟ اور دوسری بات، محمود اچکزئی آپ کے دوست ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مورل سپورٹ ہے آپ کی، آپ ایوان میں تو نہیں ہیں۔ ٹکا خان صاحب، میں آپ سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوکل مسائل ہے، جزوی مسائل ہے، اس کو آج چھوڑے۔ اس پر میں کل بات کروں گا، پرسوں بھی بات کروں گا، مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن آج کا دن میں نے فلسطینیوں کے نام، غزہ کے نام اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس پریس کانفرنس کو کل کرنے کے لیے امریکی سفارت خانہ حرکت میں آئے گا، اس کے اہمیت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ان کے وفادار حرکت میں آئیں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ ایشو ہے، اس لیے اس کو ادھر ادھر لے جانے کی بجائے اسی پر فوکس کر لے۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر۔ باقی آپ ہمارے دوست ہیں، اس پریس کانفرنس کے بعد جتنے سوالات آپ کرنا چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ ان کا غم نہ کریں، ایک وقت میں دو جماعتیں یہاں اکٹھی ہوں گی، تو اس میں آپ کو ہمارا روٹ معلوم ہے، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہو، باقی جماعتوں کے لوگ ہو، غیر جانبدار لوگ ہو، سول سوسائٹیز کے لوگ ہو، میں تمام کو دعوت دیتا ہوں، سب آ کر اس پروگرام کا حصہ بنے۔ 365 دن ہم سیاست کرتے رہیں گے، لیکن 10 مارچ ہم نے طے کیا ہے اہل فلسطین کے نام۔ اچھا، کوئی یادداشت پیش کریں گے امریکی سفارت خانے میں پہنچ کے یا کیا؟ باقی باتیں ہم 10 تاریخ کو آپ کو بتائیں گے نا جی، کچھ اس دن کے لیے رہنے دیں۔ چائے ٹھنڈی ہوئی۔